علی بھائی اگلا سوال ہے، جو شوہر اپنی بیویوں کو ہر وقت ذہنی اذیت دیتے ہیں ان کی ہمارے معاشرے میں اور آخرت میں کیا سزا؟ بڑی سخت سزا ہے جی. آپ ذہنی اذیت کی بات کر رہے ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی یعنی مرفوع والی حدیث تو کمزور ہے لیکن جو موقوفاً ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے وہ صحیح ہے، کہ طواف کعبہ کے دوران انہوں نے کعبے کی طرف دیکھ کے کہا کہ کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری عظمت کتنی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کے دل کو دکھانا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. بہت بڑا ایشو ہے. تو ہمارے معاشرے میں تو زیادہ تر خامدی ظالم میں نے دیکھے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوگی تو وہی حرکتیں نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پہ ساسوں کا بھی قصور ہوتا ہے، ان کو بھی یہ مان لینا چاہیے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. جو اس کے اس وقت جذبات تھے نا، تو وہ اب آنے والی بہو کو بھی اسی جذبات کے ساتھ ہینڈل کریں. زیادہ قصور جو ہے نا وہ ساسوں کا ہوتا ہے. بہو کی بھی غلطی ہے لیکن بہو کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کی بیٹی یہی کچھ کر رہی ہو تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو دوسرے کی بیٹی کو آپ بیاہ کے لائیں اور اس کو بیٹی کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، تو سر پھر اس کے ساتھ وہی والا حوصلہ پیش کریں نا جو آپ ایک بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. کیا وہ اپنی بیٹی والا سلوک کے ساتھ کرتے ہیں؟ سر کر کے دیکھیں. اور پھر ہوتا ہے یہ بیٹیاں تو بیٹھ جاتی ہیں دوسرے ملکوں میں، انہی بہوؤں نے سنبھالنا ہوتا ہے پھر بوڑھے ماں باپ کو. ساس سسر کو کون سنبھال رہا ہو؟ یہی لوگ ہی سنبھال رہی ہوتے، اور کون سنبھال رہا ہو؟ تو اس اعتبار سے یعنی یہ ظلم ہو رہا ہے. خامدوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوف خدا رکھنا چاہیے. کسی جانور کے ساتھ انسان برا سلوک نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیک تھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جل رہی ہے صرف اس لیے کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی. ایک بلی کے ساتھ ظلم کیا اور وہ نیک عورت دوزخ میں جل رہی ہے.